صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ میری زباں پہ شکوائے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہ احسان کم نہیں۔ شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا علم تیری عنایت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عادت مبارکہ یہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ قسم کیا ہر ایک کو قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ شمع کو دیا جلنا، پروانے کو دیا جلنا، بلبل کو دیا نالا، پروانے کو دیا جلنا، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔ تو یہ عادت مبارک ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اسے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آزمائش پھر ہر قسم کی ہے۔ آزمائش کے بہت سارے راستے ہیں۔ کسی کو مال کے نقصان سے، کسی کو اولاد کے نقصان سے، کسی کو ثمرات کے نقصان سے، کسی کو ظاہری باطنی نقصانات۔ کبھی یہی چیزیں دے کے آزمایا جاتا ہے۔ مال کی فراوانی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ اولاد دی ہے یہ بھی آزمائش ہے، تو اگر لے لی تو یہ بھی آزمائش ہے۔ تو جس قدر آزمائش زیادہ ہوگی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بڑھ کے ہوگا۔ اب ہم آزمائش کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آزمائش میں تھے، تو پھر اس کے بعد اللہ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ صبر جمیل تھا۔ اب صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جہاں آزمائش کی صورتیں اس قدر کثرت سے ہوں، جہاں صبر کی حدیں ختم ہو جائیں، تو جو صبر جمیل ہے وہ اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ سخت مسائل کے ہوتے ہوئے، سخت آزمائشوں کے ہوتے ہوئے جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ تو یہ ساری کی ساری سرحدیں اگر طے کرنے والی کوئی ذات تھی تو وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ لاکھوں سال اگر کسی کو زندگی دے دی جائے اور ساری کی ساری زندگی اس کی عبادات میں گزریں، وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو آزمائش کے راستے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
تو مقام ہی کیا ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ مانگتے چلے گئے، کچھ نہیں چھوڑا جو نہ دیا ہو۔ قیامت والے دن منظر کیا ہوگا؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے میرے محبوب کے نواسے، اب آپ جس کے لیے سفارش کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے جائیں، میں معاف کرتا جاؤں۔ یہ ان کو بدلہ یہاں اور آخرت میں وہ مقام کہ کوئی کس قدر عبادت کر لے وہ مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عزیز و دوستو، تو یہاں ابھی آ کے میں نے وہی کچھ دیکھا۔ آزمائش کے لحاظ سے یقیناً بہت زیادہ ہی آزمائش ہے، لیکن شکوہ نہیں دیکھا، وہاں شکر ہی دیکھا ہے۔ ابھی میں صاحب بچوں سے مل کے آیا تو وہاں شکر کی زبان تھی اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مال تھا۔ تو عزیز و دوستو، جس کو جتنا بڑا مقام دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو اتنی بڑی آزمائش سے نکال کے وہ مقام دیتے ہیں تاکہ کوئی کہنے والا نہ ہو اس کو اتنا مقام کیوں مل گیا۔ اب اس کی دنیا کی آزمائشیں جو اس کے سامنے سب کے سامنے ہوں گی تو وہ کوئی حجت کرنے کے لیے جرأت بھی نہیں کرے گا۔ جو ان کو مقام تھا ملا، واقعی اسی مقام کے یہ لائق تھے۔ تو عزیز و دوستو، اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی کے 3 بچے بچپن میں ہی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، وہ بچے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، یا اللہ ہم بہشت میں نہیں جاتے جب تک ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ رکھو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور یہ تو 3 کی بات ہوئی، کسی کے 2 بچے ہوں تو فرمایا 2 بچے بھی سفارش کر کے اپنے والدین کو لے کے جائیں گے۔ عرض کیا جس کا 1 ہو، فرمایا وہ بھی سفارش کر کے اپنے والدین کو لے جائے گا۔ اب تھوڑا سا مایوس ہو گئیں کیونکہ آپ کے بچے نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں، جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں۔ تو عزیز و دوستو، اسی طرح آزمائش کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام ایک آزمائش سے گزرے، جنگ احزاب جسے خندق کی جنگ کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک طویل کہانی ہے جو حقیقت ہے۔ تو ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا، آپ بھی رہو ہم بھی رہیں، لیکن ہمارا ساتھ یہ دیں کہ یہاں ایک ساتھ رہنے کا حق ادا یہ کریں کہ ہمارا دشمن وہ آپ کا ہو، آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ معاہدہ کرتے ہیں، ہم دشمن کے ساتھ مل کے مقابلہ کریں گے، وہ چاہے آپ کا ہو یا ہمارا ہو۔ یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن انہوں نے منافقت کی، اس عہد کو توڑ دیا، دعوت دی آقا علیہ السلام کے دشمنوں کو۔ بس قریب تھا، لیکن اللہ کے نزدیک تو سب معلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی مسلط کی، وہ بھاگ نکلے۔ بڑے سکون سے واپس جب حضور تشریف لائے مدینہ طیبہ کے اندر، تو سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ آرام فرما ہیں، جب کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس، جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ فرمایا جنگ تو ابھی ہوئی ہے شروع، کس سے؟ یہودیوں سے۔ یہ تو عہدی کر چکے تھے، تھوڑا سا وقت اگر دیر ہو جاتی تو یہ آپ کے پیچھے رہنے والے بچے، عورتیں، مرد جو بوڑھے تھے، سب کو یہ تحقیق کرا دیتے۔ تو اس پر لمبی بات کے بعد عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے حکم دیا کہ ان کو نکالو، اگر یہ نہ نکلیں ان کو قتل کر دو۔ اس پر وہ گئے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ اس پر جب وہ گئے تو حکم ہوا کہ آپ کو اتنا وقت ہے، آپ جو کچھ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، مدینہ پاک کو چھوڑ دیں۔ تھا کیا؟ جتنے اہل مدینہ تھے سارے کے سارے یہودیوں کے مقروض تھے۔ اگر کوئی بازار تھی سونے کی تو یہودیوں کی، باغات تھے تو یہودیوں کے، محلات تھے تو یہودیوں کے، باقی جتنے تھے یہ سارے کے سارے ان کے مقروض تھے، سود پہ وہ مال دیا کرتے تھے۔ تو اب کتنا کچھ کوئی لے جائے گا؟ محلات ہیں، باغات ہیں، بہت کچھ چھوڑ کے گئے۔ جو لے جانا چاہتے تھے وہ لے تو گئے لیکن بہت کچھ چھوڑ گئے۔ اللہ کا حکم ہوا ہے میرے محبوب یہ آپ کا ہے، کوئی جنگ تھوڑی ہوئی ہے، کوئی حصہ دار اس میں کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، آپ کا مال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بلایا، مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی۔ تو آپ نے تقسیم شروع فرمائی، ایک معیار مقرر کیا۔ مثال کی صورت میں 100 روپیہ جس کے پاس ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا، ایک معیار تھا۔ جس کے پاس 90 ہوں گے اس کو 10 روپے دے دیے جائیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اسے 100 دیا جائے گا۔ اس تقسیم پر ہوا یہ کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، انصار تھے، ان کو کچھ بھی نہ ملا، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ جس کی ضرورت تھی تھوڑی بہت اسے دے دی، اور مال جتنا آپ کا ارادہ مبارک تھا اسی معیار کے مطابق مہاجرین کو تقسیم کیا گیا اور سب کے سب لوگ اس پہ راضی ہو گئے۔ وہاں ایک لوگ وہ بھی تھے جو منافق تھے۔ وہاں ان کی بیٹھک میں جب ایک کٹ ہوا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف نہیں کیا۔ تو وہاں انصار کے نوجوان موجود تھے، وہ تو بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں اکسا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک باتیں بنا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ بھاگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ اب یہ بڑی آزمائش میں پڑ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آ ہی جائے، وہ تو بیچارہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس قدر آزمائش میں جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب یہ فیصلہ بات پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا وہاں سے تشریف لے آئے۔ جب مہاجر انصار نے دیکھا تو حضور کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ تو عرض کیا حضور کیسے آنا ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل پر، ایمان پر جو اثرات پڑے ہوئے تھے، دراصل اس کا علاج فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ تو بہت بڑی آزمائش میں پڑ گئے، ایمان و اسلام کے دشمنوں نے ان کے دلوں کے اندر جو بات ڈال دی ہے کہیں یہ ایمان سے فارغ نہ ہو جائیں۔ تو فرمائے میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ حضور کیا سودا؟ سودا یہ ہے کہ مال جو ہے وہ مہاجرین کا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، مال مہاجرین کا، میں آپ کا۔ بس اس قدر کہنے پر ایک
جذبہ کیفیت سب کے رونا شروع ہو گیا، حضور یہ سودا منظور ہے، یا حضور یہ سودا منظور ہے۔ یہی عالم، یہی حالت قیامت والے دن ہوگی، جب اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا نقصان، اس کا جب بدلہ دیا جائے گا تو کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی نامراد ہی رہتا، میری کوئی مراد پوری نہ ہوتی، میرا کوئی کام نہ ہوتا جو اس کے بدلے میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ تو عزیز و دوستو، آزمائش تو ضرور ہے، لیکن قیامت والے دن ان لوگوں کو جب نوازا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ایک بچہ تھا، ہزاروں بچے ہوتے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں لے لیتے، جو ہمیں یہاں بدلہ مل گیا۔ تو عزیز و دوستو، ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اس کی اہمیت کو، دنیا کی زندگی کی اہمیت کو اہمیت نہیں دے پا رہے۔ اس پر انتہائی افسوس ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سفر کرنے والا کسی راستے میں ایک گھنے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو اٹھنے کے بعد چل پڑتا ہے۔ میری اور دنیا کی مثال اسی طرح ہے کہ میں تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور تھوڑے سے وقت کے بعد چلا جاؤں گا۔ تو فرمایا آپ بھی کیا کرو، فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب ہو، فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل، یا ایک راہ رو، وَأُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو مردہ تصور کرو۔ اس میں بڑی راز کی بات ہے۔ مردہ تصور کرنے سے کیا مراد؟ مردہ کو ہم کیا لقب دے سکتے ہیں، مردہ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسے ہم صرف اور کچھ نہیں تو یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں مردہ وہ ہے جو اپنے اختیارات سے فارغ ہو گئے، اب اس کے کوئی اختیارات نہیں۔ مردہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے سارے اختیارات جو ہیں وہ ضبط کر لیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مردہ بدست وصال۔ اب آپ کو معلوم ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسے جیسے ایک پھوڑا ہوتا ہے، اچانک سے اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے ایک چیخ سی نکل جاتی ہے کہ مجھے یہاں پھوڑا تھا، سارے کا سارا جسم کی صورت یہ ہے، لیکن مردہ بدست وصال اب غسال کی مرضی پر ہے، جیسے لٹائے، جیسے بٹھائے، جیسے پانی ڈال، جیسے نہلائے، اس کی مرضی پر ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے مجھ سے؟ یہ کبھی نہیں کہا، اور یہ بھی کبھی نہیں کہا ارے پتہ ہے تو کس حیثیت کا ہے، میں کس حیثیت کا تھا، میں صدر مملکت تھا، میں وزیر اعظم تھا۔ کسی نے کہا آج تک؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ یہ بے اختیار ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہماری زندگی یہ ہے، ہم اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو میرے محبوب کی مرضی، جو نہیں کرنا وہ بھی میرے محبوب کی مرضی۔ جو میرے محبوب حکم دے دیں وہ کرو، جس سے منع فرما دیں چھوڑ دو۔ تو وہی کیفیت بیان فرمائی، آپ ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ بے اختیار ہو گیا، اب آپ کے اختیارات ختم، آپ کے سب اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام۔ اب ہم اپنے اندر جھانک کے اپنا مطالعہ کریں، کیا اللہ اور اس کے محبوب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارا ضمیر جواب دے ایسا نہیں ہے تو آج ہم اس محفل میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں ہم وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے محبوب کی مرضی کے ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالتی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ مسلمان ہے، نہیں پڑھتا لاکھ کہتا پھرے نماز
مسلمان اس کے پاس سند تو تھی، نماز وہ تو ہے نہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، علماء حضرات آپ کو بتاتے ہیں نماز کی اہمیت اس حوالے سے بھی آپ سمجھیں کہ نماز پڑھنے والا، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، نماز پڑھنے والا بہشتی، نماز نہ پڑھنے والا دوزخی۔ اور آقا علیہ السلام آخری سانس، آخری 3 سانس، اپنی دنیا کی زندگی کے 3 سانس پہلے میں فرمایا الصلاۃ، یہ قیامت تک کا پیغام ہے امت کو کہ نماز نماز نماز۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر منزل پہ سب سے پہلے نماز کے بارے پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کے سوال و جواب میں کامیاب ہو گیا، ہر جگہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا فرمایا ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آپ کے ماتحت کون ہیں؟ فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت، تم سارے کے سارے حاکم ہو، ہر حاکم سے اس کی رعایت کے بارے پوچھا جائے گا۔ اور آخری سانس کے فرمایا اللہم بالرفیق اعلیٰ، اے اللہ مجھے اعلیٰ دوستوں کے ساتھ ملا دو یا اپنے ساتھ ملا دو۔ تو اب اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ آخر وقت میں نماز کے بارے، جیسے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ جہنمی بے نماز کو جہنمی کہا گیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ دوسرا یہ ہے آقا علیہ السلام، یہ ہے چاہے وہ کتنا ہی اعمال کے لحاظ سے ایک مومن کی حیثیت جسے مومن کہا جا سکتا ہے، وہ ہے جس کے دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ مومن کہا بھی اسی کو جاتا ہے جس کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام سے محبت چاہتے ہیں، دیکھا نہیں ہم نے، لیکن آقا علیہ السلام نے پہلے خبر عطا فرمایا ایک وقت آئے گا مجھے دیکھا نہیں ہوگا، سب کچھ لٹا دینے کے بعد یہی کہیں گے یا اللہ صرف اپنے محبوب کی تھوڑی سی جھلک تو دکھا دو، سب کچھ لے لو۔ جب اتنا پیار ہے دل کے اندر تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمایا اے میرے امتیو، اگر میرا ساتھ چاہتے ہو بہشت کے اندر یا حشر کے میدان میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو درود و سلام کثرت سے پڑھو۔ فرمایا جو آدمی کثرت سے درود پڑھ کے آئے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے معمولات کو اس ڈھب پہ لے کے آئیں کہ اپنی زبان کو وقف کر دو درود و سلام کے لیے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا مختصر درود و سلام۔ آپ مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کی زبان پاک ہے، وضو ہوگا تو ثواب زیادہ، ورنہ مومن کی زبان پاک ہے، آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود و سلام آپ اپنی یاد کر لیں، یہ پڑھا کریں ہر وقت، تاکہ آقا علیہ السلام کا حشر کے میدان میں بھی ساتھ ہو اور آخرت میں بھی ساتھ ہو۔ صلاۃ اللہ میرے ساتھ پڑھیے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حسین یا حبیب۔ تو دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ ملتا جلتا آپ کے حصے میں ایک اور بھی درود و سلام آیا ہے اہل سنت کے حصے میں، جسے آپ پڑھا کرتے ہیں ہر وقت، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ یہ بھی درود و سلام وہی ہے۔ اور اس کے متعلق فرمایا نبی کریم علیہ السلام فرمایا، عرض کیا گیا حضور ہم تو پڑھتے ہیں، دور کے لوگ بعد میں آنے والے، تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ تو وہ یہی درود و سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ اپنی زبان کا ورد بنا دیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں آپ کے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، میری نگاہ آپ کے دل پہ ہے، آپ کی نیت پہ ہے، آپ کے کاموں پہ ہے۔ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نجاتکم واعمالکم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جسے کیا مقام حاصل ہے؟ عربی کے اندر دل کو کہتے ہیں مالک الجوارح، رئیس الاعضاء، سارے بدن کا بادشاہ وہ ہے دل۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے،
اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وحی القلب، اے میرے امتی خبردار، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس کے بعد فرمایا لکل شین ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دل کو ٹھیک کرتا ہے اللہ کا ذکر۔ آپ جتنے احباب تشریف فرمائیں میری اس گفتگو سے پہلے سے ہی واقف ہیں، اگر کوئی ناواقف پہلی ملاقات کرنے والا صاحب تشریف فرما ہے تو میں انہیں گزارش کروں گا کہ اپنے دل کی دھڑکن، جسے ہم دھڑکن کہتے ہیں، مومن کے دل کی دھڑکن نہیں ہوتی، وہ دراصل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب قیامت تک اپنی امت کو بتا دو کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میری رہائش کہاں ہے، میں رہتا کہاں، میں کہاں سماتا ہوں۔ فرمایا میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو گفت پیغمبر کے حق فرمودہ است، من نمے گنجم دری بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، من نمے گنجم یقیندہ اے عزیز، در دل مومن بگنجم اے عجب، گھر مرا جوئی بنا دے۔ اگر تے کو میری طلب ہے نا اللہ سی فرمائے میں کتھائیں نہ ملساں تو مومن دے دل سے، جی میں خواجہ سے فرمائے نہ تھی اوکھی روح جبل وچ، نہ تھی دکھڑی مارو تھل وچ، پہلو دوش کنار بغل وچ، یار سجن ہے کولے۔ سارے پیر سے بھی فرمائے لے دل بر دل وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، یہ دل محراب مصلی، یہ دل ہے طور تجلی، یہ دل ہے عرش معلی، ہے دل بر اصل نیڑے۔ علامہ اقبال سے بھی یہ کچھ فرمائے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مومن کا دل کس لیے اللہ اللہ کر رہا ہے، کہ اللہ نے اسے بہت بڑا اعزاز بخشا، انعام بخشا۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے دل کو اپنا گھر بنایا، اور مومن کے دل کی آواز دھڑکے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے شکر میں کر رہا ہے اللہ اللہ۔ اب مل کے سب دوست میرے ساتھ کہیے کہ دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ غالباً یہ سبق یاد ہو گیا ہوگا، اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک خوشخبری عطا فرمائی، فرمائے وہ خوش نصیب جس کے دل کے اندر اللہ کا نام مبارک سما جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، حشر کی گرمی سے محفوظ ہو گیا۔ اپنے معمولات کیا ہوں؟ جب کبھی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی۔ کسی وقت دن میں 24 گھنٹے میں نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جب بھی آپ کو فرصت ہو، تھوڑی دیر کے لیے سے بائیں جانب جہاں دل ہوتا ہے، یہاں خیال رکھا کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ ساتھ یہ بھی خیال ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، ہمارا دل بھی روشن ہو رہا ہے۔ جی یہ دل جس وقت نور سے پر ہو گیا، جانا تو ہے ہی، سبھی نے جانا ہے، وہاں پیشی بھی ہوگی، اور ایک پیشی پل صراط پہ بھی ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کی پیشی پل صراط پہ ہوگی، یہ جو ہی قدم رکھے گا نیچے جہنم ہے، وہ پکار کے کہے گی جز یا مومنہ اطفأ نورو کا ناری، جز یا مومنہ اطفأ نورو کا لہبی، مومن جلدی سے نکل جا، جلدی سے نکل جا، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ اگر میں ٹھنڈی ہو گئی تو مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لمحہ سے بھی پہلے، لمحہ کہتے ہیں آنکھ جھپکنے کو، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اتنا لمبا سفر طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ آپ کے معمولات کیا ہوں؟ مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو غفلت میں ہیں، پر جہاں آپ کو جانا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے وہ غافل نہیں ہے۔ فرمایا ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے، ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے۔ تو فرمایا میں بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اے قیامت تک آنے والے میرے امتیوں تم بھی ہر 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو۔ یہ قبر کا جواب ہو گیا، تو جیسی ہے سو ہے، میں اللہ سے معافی مانگ کے آ رہا ہوں، جسے اللہ معاف کر دے اے قبر تو اس کا کیا بگڑ۔ چند دوست بیعت ہونے کی غرض سے تشریف فرما ہے، میں پڑھوں گا، ان کی بیعت ہو جائے گی، باقی کی توبہ ہو جائے گی، اس کے بعد ختم پڑھا جائے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو مسئلہ سنا شریعت پاک کو اس پہ عمل کیا، اگر نماز داڑھی شریعت پاک کے مطابق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر
اس وقت میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، لیکن اس وقت وہ خوش نصیب جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہوں کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔